بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار اصحابی وقال علیہ الصلاة والسلام لا تمس النار من رآنی ولا من رآ من رآنی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا تو اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور نہ ہی اس شخص کو جس نے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ ان دو احادیث میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی زیارت سے آپ کے چہرہ انور کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ ہی چاہے دیکھا ہے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور اس صحابی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ بائی چانس ایسا نہیں ہوا یہ صحابی بنے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو منتخب فرمایا تھا میرے لیے۔ جیسے مجھے اللہ نے نبیوں میں سے چنا ہے، ایسے میرے صحابہ کو پوری انسانیت میں سے چنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ پوری امت کے جتنے مرضی نیک صلحاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی درجات ہو سکتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں، لیکن کسی ایک صحابی کے پاؤں کے جو جوتا ہے اس کی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے اللہ رب العزت نے صحابہ کا دیا۔ تو اس لیے صحابہ کی محبت یہ جزو ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اسے دراصل میرا بغض ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، کسی ایک صحابی کا بغض بھی انسان کے ایمان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرات اہل بیت، یعنی وہ صحابہ کہ جن کو حضور کے ساتھ نسبی رشتہ داری کا بھی تعلق تھا، ان کا اور زیادہ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی مقامات کو بیان فرمایا۔ تو حضرت علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کا شعار اور امتیاز یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور حضرات اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ ایک کی محبت ان کی آنکھ کا سرما ہے، دوسرے کی محبت ان کے سر کا تاج ہے۔ تو یہ دونوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے نفرت یا صحابہ سے محبت کی آڑ میں اہل بیت سے نفرت، یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو، وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، بارہا یہ کہتے ہوئے سنا کہ حسن خاتمہ میں، یعنی انسان کا خاتمہ اچھا ہو جائے، ایمان پر ہو جائے، اس میں حضرات اہل بیت کی محبت کو بڑا دخل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ الحمدللہ میں اس وقت اپنے آپ کو حضرات اہل بیت کی محبت سے سرشار پاتا ہوں۔ یعنی یہ گویا کہ عملاً انہوں نے دکھا دیا کہ الحمدللہ اس محبت کی برکت مجھے حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی یہ محبتیں پیدا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز، صحابہ، اہل بیت یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایام کے دنوں میں جن دنوں میں عورتوں کو ایام آتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، ان دنوں میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ممنوع ہو جاتے ہیں۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو بغیر کپڑے کے چھونا بھی جائز نہیں ہوتا مرد کے لیے۔ عام دنوں میں تو پورا جسم حلال ہے، لیکن ان دنوں میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم یہ بغیر موٹے کپڑے کے چھونا بھی جو ہے وہ جائز نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی صحبت کے لیے، حقوق زوجیت کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ متعین کیا ہے۔
اس کے علاوہ دوسرے راستے کو استعمال کرنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ فرمایا ملعون من اتى امرأته في دبرها، وہ آدمی لعنتی ہے، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے کہ جو اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے غلط راستہ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا